السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آئی ایم وائس۔ میں محمد ذکریہ۔ اسلامک انفارمیشن سینٹر اور دارالایمن کی جانب سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا اور موضوع یہ تھا کہ پرامن معاشرے کے لیے مسلم نوجوانوں کا کردار اور طرز عمل، یعنی کہ مسلم یوتھ رول اینڈ کنڈکٹ فار اے پیسفل سوسائٹی۔ اس تقریب میں موجود رہے ائمہ سے آئی ایم وائس کی ٹیم بات کی، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اسلامی معاشرے کو پرامن بنانا، امن شانتی کا ماحول پیدا کرنا، اس کا صرف ایک حل ہے، اسلام ہمارے عمل میں آ جائے، ہمارے زندگی میں ہمارے قول اور عمل میں آ جائے تو پوری دنیا میں امن و امان ہو سکتا ہے۔ اور جب مسلمان اسلام اور شریعت کی پابندی کرنے لگے، ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے کردار اور ان کی لائی ہوئی ہدایات و تعلیمات کو اگر اپنا لے تو امن ہی امن ہے اور دنیا میں رحمت ہی رحمت ہے۔ کیوں؟ تین چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اسلام کے معنی ہوتے ہیں اب سلامت رہنا اور غیروں کو سلامت رکھنا۔ نمبر دو، ہمارا رب جو ہے اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے۔ نمبر دو، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ ان کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ نمبر تین، ہمارا پاس قرآن ہے، قرآن کو ہدی للعالمین اور رحمت للمؤمنین بنایا ہے۔ تو سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ انسان پوری طور پر اسلام پر آ جائے، ساری مشکلات حل۔ اور آخری چیز بتائیں گے، اگر ہندوستان کا مسلمان صحیح مسلمان ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اسلام کی برکت سے ہندو، سکھ، بدھسٹ سب کے سب امن و امان کی زندگی گزاریں گے۔ ضرورت ہے اسلام آنے کی اور اسلام پر عمل کرنے کی۔ سر، کیونکہ اس ملک کے اندر جو ہے مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور ایک مسلمانوں کی غلط چھبی بھی پڑ رہی ہے، اس کو کس طرح جو ہے صاف کر سکتے ہیں؟ اصل میں بالکل وجہ ہے، اس دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ کچھ نادان مسلمانوں کی وجہ سے اسلام کی شبیہ خراب ہوتی ہے، یہ ہمارا قصور اپنا ہے۔ نمبر دو، دنیا کے لوگ جو ہیں جو اسلام پسند نہیں کرتے یا جن کے دلوں میں کچھ بغض اناد اسلام کا ہے، مسلمان کا، وہ اصل میں اسلام کا مطالعہ کیے بغیر، اسلام کا کوئی نالج نہیں اور بلا وجہ اسلام پر تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے بر صغیر خصوصاً ہندوستان کے مسلمان جہاں 500 مذاہب ہیں، آج میں اپنی سب سے بڑی ذمہ داری اور ہر مسلمان کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار اگر پوری کائنات کے سامنے آ جائے تو اسلام کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کا موقع نہیں مل سکتا۔ کیا اسی مہم نہیں چلا سکتی کہ الحمدللہ مہم چلاتے ہیں۔ اسی مہم چلانے کی ایک ذریعہ یہ ہماری کانفرنس ہوتی ہے۔ مولانا، نوجوانوں کے لیے کیا اپیل رہے گی؟ اس وقت نوجوان نشے کی عادی بن چکے ہیں، اکثر نوجوان۔ دیکھیں، کسی قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہونا، دنیا دشمن پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہاں کے نوجوانوں میں نشہ آور چیزوں کو عام کرتا ہے۔ ہر انسان کو، ہر باشندہ ہندوستان کا، اسے چاہیے کہ نشے پر کنٹرول کرے، حکومت کارروائی کرے اور پولیس امانت داری کے ساتھ اگر ایسے لوگوں کو جو امن و امان برقرار رکھنا چاہے اور نوجوانوں کو جو اسلام نے یا جو قانون سدان مقرر کیا گیا ہے تو یقیناً نشے ختم ہو سکتا ہے اور سارے گھر اجڑنے سے بن جائیں گے، خون ریزی قتل و غارت سب ختم ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ بارک اللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ چاہے ملک کے حالات ہوں یا دنیا کے حالات ہوں، اسلام کی تعلیم سب کے لیے ایک ہے اور بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اسلام امن و امان کا اور سلامتی کا دین ہے۔ لہٰذا اسلام مسلمانوں کو بھی اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ اپنے اور پرائے سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ نوجوانوں کو خاص طور سے ایسی ہر کوشش سے دور ہونا چاہیے
جس سے ملک کا امن و امان خراب ہوتا ہے، مسلمانوں کی جان و مال کو نقصان ہوتا ہے، مسلمان شک کے دائرے میں آتے ہیں۔ ایسے ہر کام سے ان کو بچنا چاہیے، تعلیم پر دھیان دینا چاہیے، ایسے کام کرنا چاہیے جس سے لوگوں میں جو دوریاں بنی ہوئی ہیں وہ کم ہوں۔ اسی طرح سے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، یہ نہیں کہ وہ انٹرنیٹ پر جا کر غلط تنظیموں کے ذریعے سے اسلام کو سمجھیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ جو علماء ہیں جو واقعی دین کا گہرا علم رکھتے ہیں ان سے دین کے بارے میں معلوم کریں، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ واقعی اسلام کیا ہے۔ آج جو حالات دنیا کے بنے ہوئے ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں جو نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہیں اور دہشت گردی کی طرف لے جانے کے لیے یا اسی طرح سے دوسرے راستوں کی طرف لے جانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے وہ بچیں اور جو قابل اعتماد معتبر علماء ہیں ان سے دین کو سیکھیں، سمجھیں اور اپنی بھی زندگی بنائیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ امت کے بہت سارے مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، میڈیکل ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، بچیوں کے مسائل ہیں، گھروں کے مسائل ہیں، میریٹل مسائل ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ہم کسی ایک ہی مسئلے کو بنیاد بنائیں، بلکہ جو لوگ اس کے اہل ہیں، جو لائق ہیں، وہ ان مسائل کو حل کریں گے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ جو ان کے اپنے دائرے کے مسائل ہیں ان کو حل کریں، خاص کر کے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ ماں باپ کی بہت امیدیں نوجوانوں سے ہوتی ہیں، بچپن سے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ میدان چھوڑ کے نوجوان کسی اور میدان میں چلے جائیں اور اس کے بعد سیاسی اعتبار سے پھر جیلوں میں جا کر بیٹھیں، ان کی زندگی تباہ ہوتی ہے، سارے گھر والوں کی زندگی خراب ہوتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ جو بھی کام کریں اس سے سماج کی بھلائی ہو، گھر والوں کے لیے وہ خیر ہو، ان کی اپنی زندگی بنے اور مسلمانوں کا فیوچر بھی صحیح ہو، مسلمانوں کا نام خراب نہ ہو۔ تو ایسی ساری چیزوں سے ان کو بچنا چاہیے۔ ایک منٹ اسٹاپ کرو۔ دیکھیے یہ نیا نہیں ہے، مسلمانوں کو جوش دلانا، بھڑکانا اور ان سے غلطی کروانا ہر زمانے میں ایسا ہوتا آیا ہے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کبھی اسلام کے بارے میں، کبھی قرآن کے بارے میں کوئی نہ کوئی اچانک انسان کھڑا ہوگا اور کچھ نہ کچھ بولے گا۔ ہر سماج میں برے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو کسی بھی سماج کے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایسی کوئی بات بول دیتے ہیں جس سے مسلمانوں کا دل دکھتا ہے اور اس سے مسلمان مشتعل ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمان نوجوانوں کو خاص طور سے ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آ کر ہم کو بھڑکائے اور ہم سے غلطیاں کروائے، پھر ان کی زندگیاں خراب ہوں۔ نوجوان راستوں پر آ گئے، کچھ غلطیاں ان سے ہو گئی، پھر پولیس پکڑ کے ان کو لے گئی، اندر بٹھا دیا اور مہینوں ان کے نکل گئے، زندگی خراب ہو گئی، کریئر خراب ہو گیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان نوجوانوں کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی شعار بنے رہو، برائیوں سے بچتے رہو، تو دشمنوں کی چالیں، دوسروں کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو نوجوانوں کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا ہوتا آیا اور ہوتا رہے گا۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ اسلام کے بارے میں اگر کوئی آدمی غلط بات بولتا ہے تو نالج کی اور دلیل کی روح سے اسلامی تعلیمات کو اتنا عام کریں کہ ایسا آدمی جھوٹا ثابت ہو جائے۔ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات بولتا ہے، آپ صحیح بات بولیے۔ کوئی آدمی قرآن کے بارے میں غلط بات بولتا ہے، آپ ایسی بات بولیے جس سے لوگوں تک پیغام اسلام کا جائے۔ بعض لوگ جو اسلام کے بارے میں غلط باتیں بولتے ہیں وہ میڈیا میں آ جاتے ہیں۔ یہ ایک اعتبار سے برا تو ہے کہ کوئی آدمی اسلام کے بارے میں برا بولے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، یہ برا ہے، اچھا نہیں ہے۔ اس سے سماج کا امن خراب ہوتا ہے، مسلمانوں کا دل دکھتا ہے۔ قانونی کارروائی اس کے خلاف ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے مواقع پر جب اسلام کے بارے میں بات ہو رہی، چاہے بری بات کوئی کیوں نہ کر رہا ہو، یہ ایک دعوت کا موقع ہمارے لیے ہوتا ہے کہ اگر ہمارے بارے میں کوئی غلط بول رہا ہے تو ہم صحیح بولنے کا موقع بھی تو اس میں ہم کو ملتا ہے، تو ہم اسلام کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچائے، لوگ اس کو بھی سنیں گے۔ اگر ہم صحیح باتیں بتاتے ہیں تو اس تناظر میں، اس کانٹیکسٹ میں اگر صحیح بات لوگوں تک پہنچتی ہے تو ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے ذہن صاف ہو جائے۔ تو نوجوانوں کو یہ کرنا چاہیے کہ اسلام کا صحیح علم حاصل کریں اور علم کی بنیاد پر اسلام کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی یہ کہ اگر اسلام کے بارے میں لوگ غلط باتیں پھیلا رہے ہیں، آپ قرآن کی صحیح باتیں لوگوں میں پہنچائیے، ان کے دل صاف ہو جائیں گے، ان کے ذہن صاف ہو جائیں گے، ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی۔ ہم اسلام کو ایسا برا سمجھتے تھے لیکن اسلام ویسا نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے سامنے اسلام کی غلط باتیں، یعنی اسلام کے بارے میں غلط باتیں بولی گئی، لیکن پھر ان کے سامنے جب صحیح اسلام بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم کو کسی اور نے غلط بتایا تھا، آج جا کے معلوم پڑا کہ اسلام ویسا نہیں جیسا لوگ بتاتے ہیں۔ تو اگر ہم نہیں بتا رہے اسلام کی صحیح باتیں تو ہماری بھی تو غلطی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ آج اگر میڈیا
غلط لوگ استعمال کر رہے ہیں. ہم کو کس نے روکا ہے صحیح استعمال کرنے سے؟ ہم میڈیا کا صحیح استعمال کریں، اسلام کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اسلام کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں اور مسلمانوں کے بارے میں ان کی رائے بگڑے نہیں. ظاہر بات ہے کہ اسلام برا ہے، مسلمان برے ہیں، اس طرح کی بات بولنے والے ہیں اور رہیں گے. اگر ہم صحیح پیغام پہنچاتے ہیں تو لوگ بولیں گے نہیں، اسلام برا نہیں ہے، مسلمان برے نہیں ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سلوک اچھا کریں. بھائی 10 آدمی کسی کمیونٹی میں برے ہیں تو 10 اچھے بھی تو ہوں گے، تو ان اچھوں کے ذریعے سے ہم اس کمیٹی کو سدھار سکتے ہیں، ان تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. بتائیے اس وقت جو ہے خاص طور سے نوجوانوں کی اصلاح یا نوجوانوں کا کنٹریبیوشن جو معاشرے کو کس طرح رہے گا، اس عنوان پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا. کیا آپ کا میسج رہے گا اس میں؟ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. ان کی اصلاح یا ان کا بگاڑ اگلی پیڑھی کی اصلاح اور اگلی پیڑھی کے بگاڑ سے جڑا ہوا ہے. آج ہم نوجوانوں کو جیسا بنائیں گے اگلی پیڑھی کو وہ ویسا ہی اگلا سبق دے گی. اب جہاں تک اس پروگرام کی بات ہے اور نوجوانوں کو میسج دینے کی بات کی گئی ہے، خاص طور سے امن و سلامتی کے عنوان کے بیسک عنوان کے تحت ٹاپک جو ہے وہ امن و سلامتی والا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اسلام کے تعلق سے جو ہمارے دوسرے غیر مسلم بھائی ہیں وہ تو ان کو تو غلط میسیجز، غلط تعلیمات پہنچائی جاتی ہے کہ اسلام میں ایسی تعلیم ہے، ویسی تعلیم ہے، شدت پسندی یا آتنک، جو بالکل غلط بات ہے. ہاں، میں اگر میری آواز آپ کے مادھیم سے ان تک پہنچے تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کسی بھی دین مذہب کو جاننے کے لیے اس کے اصل ٹیکسٹ بک کو دیکھیں. آپ دوسروں کی بات، مجھے اگر ہندو دھرم کے بارے میں معلومات لینا ہے تو میں کسی عیسائی کی بات کو پڑھ کر نہیں مانوں گا. ہندو دھرم کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کو پڑھوں گا. تو اسلام کی صحیح تعلیم، اسلام کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں قرآن اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کو پڑھنا ہوگا. تو یہ غیر تو جو ہے وہ ناواقف ہیں، اس لیے مسلمانوں کے بارے میں ان کی جو ہے تھنکنگ ایسی بنتی ہے کہ یہ ایسا سوچتے ہیں. ہمارے بہت سارے نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آج کے ماحول میں سازشوں کا شکار ہوتے ہیں. اسلام کے خلاف بہت ساری جو تحریکیں انٹرنیشنل لیول پر، نیشنل لیول پر چل رہی ہیں، وہ نوجوانوں کو الگ الگ فکر اور ان کا افکار اور چیزوں کو متاثر کر کے ایسا بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ کچھ جذباتی باتیں کریں، کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کریں. اور جب وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، میڈیا میں اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو یہ میسج جاتا ہے کہ اسلام کی تربیت میں ان کو ایسا بنایا گیا ہے. تو ہم نوجوانوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صحیح دین اور اسلام کیا ہے. آپ اگر سماج اور معاشرے کے لیے اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کی سچی تعلیمات کو اختیار کریں. آپ تو آپ لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، غیروں کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی آپ اچھے اور بہترین انسان بنیں گے. اور میں ایسا مانتا ہوں، میں نے بہت ساری اسپیچ میں کہا کہ اگر ایک مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا، جیسے سچ بولنا، لوگوں کا احترام کرنا اور دوسری بہت ساری چیزیں، تو میں ایسا مانتا ہوں کہ پولیس والے بھی اور ایجنسیز بھی یہ بولیں گے کہ ایک مسلمان ہے تو وہ ایسی غلط حرکت نہیں کر سکتا کہ کسی بے گناہ کو مارنا تو دور کی بات ہے، اسے ایک تماچا مار دے نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں ایک مکھی کو ناجائز طریقے سے مارنا، ایک چڑیا کو ناجائز طریقے سے مارنا منع ہے. امن و سلامتی کے پیغام میں جب جنگوں کی حالت ہوتی تھی، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جنگ کی حالت میں کوئی اگر عبادت گاہ میں، مندر ہو، گرجا ہو، اس میں اگر عبادت کر رہا ہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچانا، بوڑھے آدمی کو نقصان نہیں پہنچانا، عورتوں کو نہیں چھیڑنا، بچوں کو کچھ نہیں کرنا، فصل کھڑی ہے کھیت کو نہیں جلانا، مکانات کو نہیں جلانا. یہ ہماری تعلیمات ہیں. اور ہمارے نوجوانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی مخالف ہے تو تم اس کے ساتھ شدت اختیار کرو. اور کچھ نوجوان دھوکہ کھا کے ایسی کچھ باتیں کر لیتے ہیں تو غلط میسج جاتا ہے. تو ہم صحیح میسج اور امن و سلامتی کا وہ پیغام جو اسلام صحیح طریقے میں دیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیتی ہے، ہم اس کو تازہ کرنے اور کوشش کر رہے ہیں. اور یہ نوجوانوں کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھلائی اور سچائی، اچھائی، امن و پھیلانے کا، شانتی پھیلانے کا طریقہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات میں دیا. آپ دوسرے طریقوں کو فالو مت کریں. سر، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے. تو اگر ان کی سیرت کو اگر پڑھنا چاہیں تو سب سے بہترین یا آسان کتاب بکوسی ہمارے ناظرین کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کیا ریفر کرنا چاہیے؟ کہ اس میں آسان اور مفید کتاب کے اعتبار سے اگر بولا جائے تو بہت ہی باریک الگ الگ اس میں لکھی گئی ہے. رحمت للعالمین ایک کتاب ہے سیرت سے، حاجی سلمان سلیمان پوری صاحب، یہ اپنے دور میں پٹیالہ کورٹ کے جج تھے، مجسٹریٹ تھے. انہوں نے بڑی بہترین کتاب لکھی ہے رحمت للعالمین جو آپ نے ذکر کیا.
اور انہوں نے 3 ویلومس لکھے ہیں. آخری ویلوم میں یہ بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت کیسے. ویسے ہمارے عقیدے کے مطابق ام المومنین عائشہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی, ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, انہوں نے یہ کہا کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کی سیرت کیریکٹر کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ قرآن. جو قرآن اللہ کے کلام میں لفظوں میں اور شبدوں میں ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر میں اور زندگی میں آپ کو ملے گا. تو ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ سیرت یہاں پڑھیں, قرآن میں قرآن کا ٹرانسلیشن, اس کی تعلیمات, تفسیر, اس سلسلے میں پبلک لیول پہ احسن البیان اور اس کے ٹرانسلیشن آج اویلیبل ہیں, وہ پڑھ سکتے ہیں. رحمت للعالمین اور الرحیق المختوم سید سلیمان ندوی صاحب کا ایک چھوٹا نسبتاً آسان کتاب ہے, رحمت عالم, لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ وہ ہندی یا مراٹھی میں دوسری لینگویجز میں ہے یا نہیں. اردو زبان میں آسان بچوں کے لیے اور سادی زبان میں سمجھنے کے لیے رحمت عالم کی شکل میں کتاب ہے. سیرت ایسا ٹاپک ہے. ہاں, آپ نے جو سوال کیا میرے لیے دقت ہو گئی کہ میں کسے پیش کروں. دنیا میں سب سے زیادہ کسی ٹاپک پہ اگر کتاب لکھی گئی, یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, عبدالحلیم اویس نے ثبوتوں کے ساتھ اپنی کتاب رسالت کے سائے میں, عربی کی کتاب تھی, اس کا ترجمہ ہوا. اس میں انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس ٹاپک پر کتابیں لکھی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اور اس میں حیرت کی بات, میں اس کے مادھیم سے آپ پر بات کو ذرا بڑھا رہا ہوں کہ محمد عند علماء الغرب شیخ خلیل یاسین مصر کے ایک عالم, ان کی کتاب ہے, انہوں نے اس کتاب میں بتایا کہ کم سے کم 250 کرسچن اور جیوس, یہودی اور نصارہ علماء ایسے ہیں جنہوں نے دوسرے بہت سارے ٹاپکس پہ کتابیں لکھی, لیکن دنیا میں ان کو شہرت اس وقت ملی, مشہور اس وقت ہوئے جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی, اور وہ آج دنیا میں موجود ہیں, لائبریریوں میں اس کو کھنگالا جا سکتا ہے. الرحیق المختوم جو ہے مختلف زبانوں میں ہند میں دستیاب ہو سکتی ہے. جی ہاں, الرحیق المختوم کے ٹرانسلیشن جو ہے انگلش میں ہو چکا ہے, میرے علم کے مطابق ہندی میں بھی اویلیبل ہے. آج کا پروگرام تو کیا پہلا قدم سمجھا جائے گا نوجوانوں کے سدھار کے لیے؟ نہیں, یہ پہلا قدم نہیں ہے, بلکہ یہ بہت سارے قدموں کا ایک حصہ ہے, اور یہ اس قسم کے پروگرام ہمارے یہاں منعقد ہوتے رہتے ہیں. لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ 1-2 دن کے پروگرام سے انسان کی جو ذہن سازی, یا جس کو ہم اردو زبان میں تربیت کہیں, آپ انگلش میں کیا کہیں گے, ہاں, برین کو جو ہے سیٹ کرنا, واشنگ نہیں, برین کو سیٹ کرنا, تو یہ جو تربیت کا معاملہ ہے اس کے لیے تھوڑا وقت اور ٹائم چاہیے. یہ اس کا شوق دلانے کے لیے نوجوانوں کو ہمارا ایک قدم ہے کہ ان کے ذریعے سے وہ پڑھیں, درس حاصل کریں, اور وہ طریقہ سیکھیں جو اصلی اسلام کا طریقہ ہے. یہ جو جذباتی سیاسی انداز کا طریقہ, یہ اسلام نہیں سکھاتا. تھینک یو سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک انفارمیشن سینٹر اور دارالایمن کی طرف سے جو آج ایک پروگرام یہاں شاداب شادی محل میں کنڈکٹ کیا گیا ہے, جس کا ٹاپک ہے مسلم یوتھ رول اینڈ کنڈکٹ فار اے پیسفل سوسائٹی. یہ ایک کافی اہم ٹاپک ہے جو آج کے جو حالات ہیں, جس سچویشن سے, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, اس مناسبت سے کافی اہم ٹاپک ہے. یوتھ, پرٹیکولرلی مسلم یوتھ کا جو رول ہے کمیونٹی کو اپلفٹ کرنے میں, اس کو آگے لے کے جانے میں, ایک پراپر میسیج جو ہے سوسائٹی میں پھیلانے کے لیے یوتھ کا رول کافی اہمیت رکھتا ہے, امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ مسلم یوتھ کو اس چیز کا میسیج دیا جائے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں, اسلام یوتھ سے, نوجوانوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے, ان کا رول کیا رہتا ہے سوسائٹی میں, اس چیز کو ان تک پہنچانا شرعی صحیح سے, قرآن اور حدیث کے حصے, وہ بہت ضروری ہے. اس کے مد نظر کیا ہے, اس پروگرام کو ہم کنڈکٹ کیے ہیں تاکہ نوجوانوں تک یہ میسیج پہنچے کہ اسلام ان کو کیا ہدایت دیتا ہے, ان کو کیا بتاتا ہے کہ ان کا کنڈکٹ, اپنے آپ کو وہ کیسے سوسائٹی میں کنڈکٹ کرے, چاہے وہ مسلمان قوم میں ہو یا دوسرے کمیونٹی کے ساتھ ہو, کس طرح سے اپنا ریلیشن بنائے رکھے, کس طرح سے ایک پازیٹیو میسیج پہنچائے ان تک. اس چیز کو پہنچانے کے لیے, اس انفارمیشن کو, نالج کو پہنچانے کے لیے جو ہے اس پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے. ہماری درخواست ہے کہ جو عالم, جو اسکالرس یہاں پہ اٹینڈ کیے ہیں اس پروگرام پہ, ان کے تعلیمات کو, ان کا جو میسیج ہے اس کو سمجھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں, اپنے آپ میں اس چیز کو, قابلیت کو اپنے آپ میں لائیں, اس کو عمل کریں اور ایک پازیٹیو میسیج جو سوسائٹی میں پھیلائیں اور اس حساب سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں. بیکاز دس از دا اونلی وے دیٹ دوسروں تک ہم جو ہے ہماری کمیونٹی کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے, اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے, دس از دا اونلی وے.
ہم اپنے آپ کو صحیح طریقے سے کنڈکٹ کریں. اسی لیے اس پروگرام کا انتخاب کیا گیا. امید ہے کہ اس چیز کو نوجوان صحیح طریقے سے سمجھیں گے, اپنی زندگی میں اپنائیں گے اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سمجھتا ہوں اس وقت کے لیے یہ بہت اہم موضوع ہے اور ایسے پروگرام جگہ جگہ منعقد ہونے چاہیے تاکہ معاشرے میں اصلاح ہو سکے, کیونکہ آج پوری دنیا اس چیز کو لے کر پریشان ہے کہ معاشرے میں امن نہیں ہے. ہر جگہ آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں, جانتے رہتے ہیں, کہیں قتل ہو گیا, کہیں چوری ہو گئی, کہیں ڈکیتی ہو گئی, کہیں کسی ماں بہن کی عزت لوٹ لی گئی, یا اسی طریقے سے کیا ہے معاشرے میں امن اور خوف کا ماحول ہے. تو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی کا مال نہ چرایا جائے, کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ لیا جائے, عورتوں کو عزت کی جائے, جس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں. اسی طریقے سے معاشرے میں دوسرے جو حقوق ہیں اس کو بھی ادا کیے جائیں, پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے جائیں, ماں بہن کے حقوق ادا کیے جائیں. اسی طریقے سے معاشرے کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کیے جائیں. اسلام نے یہاں تک تعلیم دی کہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کیا جائے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. میں مختصر یہی کہوں گا کہ اگر اسلام کی تعلیمات پر لوگ عمل کر لیں اور اسلام نے جو حقوق دیے ہیں اگر اس حقوق کو سمجھ کریں یا اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ پورے ملک میں یا ہر خطے میں امن و امان آئے گا, سکون آئے گا, وہاں سے برائی کا خاتمہ ہوگا اور وہاں پہ امن پھیلے گا انشاءاللہ. شکریہ.